بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جان ہے تو جہان ہے، میری شروع سے لے کر آج تک یہی کوشش اور کاوش رہی ہے کہ ہم جسمانی طور پہ، ذہنی طور پہ اور روحانی طور پہ کیسے مضبوط ہو سکتے ہیں۔ آج کی جو میری ویڈیو ہے وہ اسپیشلی اسکول مالکان کے لیے ہے، جو اسکولس کے چلاتے ہیں، اسکولس کے پرنسپل ہیں یا مالکان ہیں، ان کے حوالے سے ہے۔ میڈیٹیشن کے اوپر ایک لمبے عرصے سے اس کے اوپر ریسرچ جاری ہے اور سائنسی طور پہ یہ پرووڈ ہے کہ 8 ہفتے کی میڈیٹیشن کرنے سے آپ کے مائنڈ کا جو سائز ہے وہ تبدیل ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور اس میں جو بیڈ پارٹ کا حصہ جو فنکشنل کرتا ہے اس کا جو سائز ہے وہ سکڑنا شروع ہو جاتا ہے، اور جو گڈ پارٹ ہے جو اس حصے کو فنکشنل کرتا ہے اس حصے کا سائز انکریز ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور پھر مائنڈ کے اندر آپ کا جو ایک پارٹ ہے جہاں پہ آپ کی میموری کو سیو کیا جاتا ہے، اور اس میں شارٹ ٹرم اور لانگ ٹرمز ڈیوائڈ کر کے اس کو سیو کیا جاتا ہے، اس حصے کا سائز بھی انکریز ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس کے اوپر، اس کے علاوہ میں پریکٹیکل اپنی بات آپ سے کروں گا۔ جب میں نے میڈیٹیشن سٹارٹ کی تو میں نے یہ فیل کیا کہ میں بلا خوف، کسی بغیر خوف کے میرے اندر سچ بولنے کی ہمت پیدا ہونا شروع ہو گئی۔ اس کے ساتھ میرے اندر یہ بھی تھا کہ میں کسی کے ساتھ دل کے اندر نفرت بھی رکھتا تھا، اور بغض بھی تھا، کینہ بھی تھا، یہ ساری چیزیں تھیں۔ تو میں نے دیکھا کہ ان چیزوں کے سے بھی میں پاک ہونا شروع ہو گیا، اور یہ میرا اپنا ذاتی تجربہ ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر میڈیٹیشن پراپر طریقے سے کی جائے تو آپ کے اندر کی بالکل صفائی ہو جاتی ہے، بالکل آپ نیٹ اینڈ کلین ہو جاتے ہیں اندر سے آپ۔ تو جس طرح سے ہمیں بیرونی طور پہ ہمیں جسم کو صاف کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، اس کو مضبوط کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، اور اسی طرح سے ہمیں اندر کو بھی صاف کرنے کی ہماری ضرورت ہوتی ہے، اور اس کو مضبوط بھی کرنے کی ہمیں ضرورت پڑتی ہے۔ تو یہ میڈیٹیشن کے ذریعے ہم اس کو کر سکتے ہیں، کیونکہ میڈیٹیشن سے آپ کے اندر یہ ساری چیزیں آ سکتی ہیں جو آپ اگر پراپر طریقے سے کریں گے تو۔ اسکولز مالکان کا میں نے اسپیشلی اسی لیے نام لیا ہے، میں ویڈیو بنانے کا میرا مقصد یہ ہے کہ یہ جب زیادہ ایج میں جب ہم جاتے ہیں تو زیادہ ایج میں جب جاتے ہیں تو پھر میڈیٹیشن ہمارے لیے مشکل ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ وہ مشکل اس لیے ہوتی ہے کہ جو معاشرہ ہے، معاشرے کی کنڈیشننگ میں ہم بھرپور طریقے سے اس میں انوالو ہو چکے ہوتے ہیں، اور جو اسکولس میں جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں تو ان کے اوپر معاشرے کا اس لیول کا اثر نہیں ہوتا ہے۔ تو نرسری لیول سے اگر ہم بچوں کو اگر میڈیٹیشن کے اندر ڈالیں گے، ان کو اخلاقیات سکھائیں گے اور ان کے اندر کی صفائی کا جو طریقہ بتائیں گے، مائنڈ کنٹرول کا ان کو طریقہ بتائیں گے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہی بچے کل بڑے ہو کے یونیورسٹی، کالج یا پریکٹیکل لائف کے اندر کسی جگہ پہ جب یہ بیٹھیں گے تو یہ پھر ایک نمایاں اور منفرد طریقے سے یوں کر سکتے ہیں کہ اپنی لائف گزاریں گے، اور اس سے معاشرے پہ بھی اچھا اثر پڑے گا۔ تعلیم، ایجوکیشن کے اعتبار سے بے شمار ایجوکیشن ہو چکی ہے، لیکن ساتھ ساتھ ہماری خاص کر میں جس علاقے میں میں رہتا ہوں، اس علاقے میں ہمارے اندر ایسی بہت ساری جو چیزیں ہیں، جو نیگیٹو چیزیں ہیں، میں ڈسکس نہیں کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ میرا مائنڈ، میں کوشش یہی کرتا ہوں کہ میرا مائنڈ یا میں جو بھی بات چیت کروں وہ پازیٹیو وے کے اوپر ہی ہونی چاہیے۔ تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو نیگیٹو ہیں، اور جس سے میں سمجھتا ہوں کہ میڈیٹیشن کرنے سے آپ کی یہ ساری نیگیٹیوٹی جو ہے وہ ختم ہو سکتی ہے، اور چھوٹے لیول پہ اگر ہم کروائیں گے، اسکول لیول پہ کروائیں گے تو اس کے رزلٹ بہت لمبے عرصے تک اور بہت اچھے رزلٹ آئیں گے اس کے۔ تو میں اسپیشلی ساجد خورشید صاحب کا نام اس لیے لوں گا کہ میں نے جب مارشل آرٹس بلیک بیلٹ لینے کے بعد جب میں کشمیر میں آیا تو میں نے
मॉडर्न पब्लिक स्कूल के अंदर जाके मार्शल आर्ट्स की क्लासेस का आगाज़ किया और उसके बाद इसी फील्ड के साथ आज तक मुंसलिक हूँ। और दूसरे नंबर पे साजिद खुर्शीद साहब को मैं एक अरसे से देख रहा हूँ कि वो एक रूहानी रास्ते पे भी चल रहे हैं, जिसकी वजह से मेरी दिलचस्पी उनके साथ ज़्यादा है, क्योंकि अगर वो अपने स्कूल्स के अंदर अगर इस एक्सरसाइज को प्रॉपर तरीके से करवाएंगे तो उनके स्कूल्स में जो बच्चे पढ़ते हैं और ख़ासकर उनका भी दिलचस्पी है रूहानियत में, तो उस पर बहुत अच्छा असर पड़ेगा। तो जो मुझे असर पड़ा है मैं वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि मैंने जब ये स्टार्ट किया, मैंने पहले भी आपको बता दिया कि इससे मेडिटेशन करने से इंसान सच बोलना शुरू कर देता है। सबसे पहली बात तो ये है कि वो सच बोलना शुरू कर देता है, और सच बोलना इतना आसान काम भी नहीं है। ये मैं समझता हूँ कि ये काफ़ी मुश्किल काम है, बहुत ही मुश्किल काम है सच बोलना। तो अगर मेडिटेशन से अगर हमारा बच्चा अगर सच बोलना ही शुरू कर दे तो ये पेरेंट्स के लिए भी कितनी खुशकिस्मती की बात है, और स्कूल्स वालों के लिए भी कितनी खुशकिस्मती की बात है कि उनका बच्चा जो है वही बोल रहा है, जो फील करता है वही बोल रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और हो। तो मैं समझता हूँ कि मेरी ये शॉर्ट वीडियो भी नहीं हो गई है, लंबी हो गई है। तो मैं मुख्तसर करते हुए यही कहूँगा कि आप लोग स्कूल्स में इसको स्टार्ट करवाएं और ख़ुद रिसर्च करें। रिसर्च करने के बाद इसका वीक में एक पीरियड लाजमी रखें। तो मैं इसी पे इजाज़त चाहूँगा आपसे, इस उम्मीद के साथ कि मेरा ये एक अच्छा मैसेज था, और इस अच्छे मैसेज पे अगर किसी भी स्कूल्स वाले ने अमल किया तो वो उसका रिज़ल्ट भी इंशाअल्लाह ताला देखेगा। जज़ाकल्लाह।